اگر عورت کسی مرد کو دن رات یاد کرتی ہے تو اس مرد کو 5 چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو نہ چہرہ مانگتا ہے نہ زبان چاہتا ہے۔ یہ دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور سیدھا دل تک پہنچتا ہے۔ جب ایک عورت کسی مرد کو دن رات خاموشی سے شدت کے ساتھ یاد کرتی ہے تو وہ یاد صرف ایک خیال نہیں رہتی بلکہ ایک روحانی رابطے میں بدل جاتی ہے۔ یہ یادیں ایک دعا کی صورت میں مرد کے دل تک رسائی حاصل کرتی ہیں اور اس کی زندگی میں بے آواز تبدیلیاں لاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس مرد میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے بے چینی۔ وہ بے چینی جس کی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نہ کوئی واضح سمت، وہ بس دل کے کسی کونے میں بیٹھ کر انسان کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے کچھ کمی ہے، جیسے دل کسی کو پکار رہا ہو، جیسے کوئی خاموشی میں اس سے بات کر رہا ہو۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ عورت اچانک اس کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ کبھی وہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ یاد کرتا ہے تو کبھی اس کی آواز، کبھی وہ لمحے جو بیت چکے ہوں مگر دل میں تازہ ہوتے ہیں۔ یہ یادیں خود بخود دل میں اترتی ہیں اور اسے نرم کر دیتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عورت کی یاد ایک توانائی بن کر اس مرد کے وجود میں اترتی ہے۔ کبھی کبھی یہ تعلق اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ وہ عورت مرد کے خوابوں میں آنے لگتی ہے۔ وہ خواب معمولی نہیں ہوتے، وہ خواب گفتگو ہوتے ہیں، خاموش ملاقاتیں، روح کی آنکھوں سے دیکھی گئی تصویریں۔ یہ خواب مرد کو وہ سکون دے جاتے ہیں جو شاید حقیقت کی دنیا میں نصیب نہ ہو۔ پھر مزاج بدلنے لگتا ہے، بغیر کسی وجہ کے اداسی چھا جاتی ہے یا کبھی دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ یہ اس عورت کے جذبات ہوتے ہیں جو مرد کی روح پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ دور ہو کر بھی وہ پاس ہوتی ہے، خاموش ہو کر بھی بول رہی ہوتی ہے، نہ نظر آ کر بھی دل کو چھو رہی ہوتی ہے۔ اور آخر میں آتا ہے وہ لمحہ جب دل خود ہی بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو اسے شدت سے یاد کر رہا ہے۔ کوئی ہے جو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ یہ دل کی وہ کیفیت ہے جسے نہ سائنس سمجھا سکتی ہے نہ الفاظ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا دل واقعی کسی کے احساس سے جڑا ہو، جس کے دل میں کسی کی سچی یادیں دھڑک رہی ہوں۔ عورت کی یادیں محض ایک خیال نہیں ہوتی، وہ ایک دعا ہوتی ہے، ایک خاموشی سے کی جانے والی محبت، ایک خاموش صداقت ہوتی ہے۔ اگر وہ عورت سچی ہو، اس کا جذبہ خالص ہو تو اس کی یاد مرد کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ پہلی چیز بے چینی اور اضطراب، دل کی بے قراری۔ یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب عورت کی محبت اور یاد مرد کے دل تک پہنچتی ہے مگر وہ اس رابطے کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا۔ اس بے چینی کی کوئی دنیاوی وجہ نظر نہیں آتی لیکن اندر ہی اندر دل گھبرا رہا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بات ادھوری ہے، جیسے دل کسی کو پکار رہا ہے مگر زبان خاموش ہے۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، دل اداس مگر خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی روح ساتھ ہے مگر نظر نہیں آ رہی۔ روحانی نقطۂ نظر سے یہ بے چینی اس روحانی کشش کا نتیجہ ہے جو عورت کی یاد اور احساس سے جنم لیتی ہے۔ محبت صرف جسمانی نہیں، روحانی لہروں میں بھی سفر کرتی ہے اور دل ان لہروں کو شدت سے محسوس کرتا ہے۔
دوسری چیز اچانک یاد آنا بنا کسی وجہ کے، دل کا اس کی طرف مائل ہونا۔ ایک خاص لمحے میں جب آپ کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں، اس عورت کا چہرہ، اس کی آواز یا کوئی پرانی بات اچانک دل میں ابھر آتی ہے۔ یہ یاد معمولی نہیں ہوتی، یہ گہرائی سے آتی ہے، جیسے دل کی گہرائیوں میں کہیں وہ عورت پہلے ہی سے موجود ہو۔ اس کا تصور خود بخود آنکھوں کے سامنے آنا، دل کا نرم ہو جانا۔ گزرے لمحوں کی جھلکیاں ذہن میں چلنے لگنا، اس سے بات کرنے کی خواہش جاگنا۔ روحانی نقطہ نظر سے جب کوئی عورت کسی مرد کو بار بار اور دل سے یاد کرتی ہے تو وہ توانائی کی شکل اختیار کر کے اس مرد کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ یہ روح کا ایک خاموش پیغام ہوتا ہے، میں تمہیں محسوس کر رہی ہوں۔ تیسری چیز خوابوں میں آنا، روح کا نرماہٹ سے رابطہ۔ خواب صرف دماغ کی تخلیق نہیں بلکہ بعض اوقات روحوں کا میدان بھی ہوتے ہیں۔ جب عورت کسی مرد کو شدت سے یاد کرتی ہے، اس سے رابطہ چاہتی ہے تو وہ اس کے خوابوں میں آنا شروع کر دیتی ہے۔ چاہے وہ خواب واضح ہو یا دھندلا، وہ پیغام ضرور دیتا ہے۔ جیسے اسے مسکراتے دیکھنا، اس سے باتیں کرنا، کسی منظر میں اس کے ساتھ ہونا، اس کی خاموشی محسوس کرنا۔ روحانی نقطہ نظر سے ایسے خواب روحوں کی ملاقات کہلاتے ہیں، جو اکثر نیند کی حالت میں ممکن ہوتی ہے۔ عورت کی محبت ایک نرمی اور سکون کے ساتھ مرد کی روح کو چھو لیتی ہے، جس سے یہ خواب جنم لیتے ہیں۔ چوتھی چیز مزاج میں اچانک تبدیلی، دل کا رنگ بدل جانا۔ اگر کسی دن بغیر کسی خاص وجہ کے طبیعت بوجھل ہو جائے یا دل اچانک بہت خوش ہو جائے تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اس عورت کے جذبات کی لہریں ہوتی ہیں جو اس مرد تک پہنچتی ہیں، کیونکہ دل کو صدا دیتا ہے۔ علامات: اچانک اداسی یا تنہائی کا احساس بنا کسی وجہ کے، دل کا ہلکا یا بھاری ہو جانا۔ کسی گانے یا منظر پر آنکھیں بھر آنا، ماضی کی باتوں کا خود بخود یاد آنا۔ روحانی نقطہ نظر سے یہ کیفیتیں عورت کی جذباتی حالت کی عکاس ہیں۔ اگر وہ رو رہی ہو تو اس کی آنکھوں کے آنسو مرد کے دل میں نمی پیدا کرتے ہیں۔ روحوں کا یہ رشتہ خاموش مگر سچا ہوتا ہے۔ پانچویں چیز دل کا اشارہ، خاموش روحانی رابطہ یعنی ٹیلی پیٹی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو لگتا ہے کہ کوئی اسے یاد کر رہا ہے، کوئی دل سے بات کر رہا ہے، بغیر آواز کے، بغیر لفظوں کے۔ یہ احساس اندر سے آتا ہے، جیسے کوئی نرم سی روشنی دل پر دستک دے رہی ہو۔ علامات اس کی یہ ہے کہ اچانک کسی خاص وقت پر اس عورت کا شدت سے خیال آنا، دل کی گہرائیوں سے اس کی موجودگی محسوس ہونا، ایسا لگنا کہ ابھی وہ مجھے یاد کر رہی ہے، دل میں عجیب سی قربت کا احساس پیدا ہونا۔ یہ سب روحانی ٹیلی پیٹی کی ایک شکل ہے۔ دو دل جب واقعی جڑے ہوں تو لفظوں کی حاجت نہیں رہتی، خاموشی میں بھی ایک دوسرے کو سنا جا سکتا ہے۔ اور دل کو بخوبی سمجھ لیتا ہے۔ جب ایک عورت کسی مرد کو دل سے، وفا سے، دعاؤں اور جذبات سے یاد کرتی ہے تو وہ یاد ایک خاموش دعا کی صورت میں اس مرد کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ اثر جذباتی بھی ہو سکتا ہے، روحانی بھی، اور کبھی کبھی مقدر کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے وہ ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔